اور نماز میں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب قرآن کی سورت شروع ہو گئی. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. قرآن کی آیت یہی ہے، لیکن یہ کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. بالکل معنی ہی الٹ دیا. اس زمانے میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا. اس انصاری نے سب کو کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد شراب کا جام بھی پلوا دیا. شراب پی، حرام تو ہوئی نہیں تھی، اس لیے جو لوگ پیتے تھے وہ پی لیتے تھے. شراب یہاں پی اور یہاں مغرب کی اذان کی آواز آنے لگی. اب سب کہنے لگے کہ شراب تو پی لی، اب نماز پڑھنے مسجد میں کیا جاؤں، چلو یہیں جماعت کر لو. گھر میں ہی جماعت ہونے لگی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو امام بنا دیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھا رہے ہیں مغرب کی. حضرت علی اور دوسرے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں اور مغرب میں زور زور سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ بھی کر رہے ہیں. شراب اپنا رنگ دکھانے لگی، دماغ پہ چڑھنے لگی، اور یہاں قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. گاڑی صحیح چلی یہاں تک. اس کے بعد انہوں نے آنے لگا، چڑھ گئی اور نماز میں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب قرآن کی سورت شروع ہو گئی. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. قرآن کی آیت یہی ہے، لیکن یہ کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. بالکل معنی ہی الٹ دیا. ترجمہ کیا ہوا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان جھوٹے خداؤں کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. یہ ہے ترجمہ. لیکن انہوں نے کیا پڑھ دیا؟ نحن نعبد ما تعبدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو، میں بھی ان جھوٹے خداؤں کو پوجتا ہوں جن کو تم پوجتے ہو، میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو. معنی ہی بدل گیا. اللہ اللہ کر کے کسی طرح نماز ختم ہوئی. وہاں اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو، تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو. یہ آیت نازل ہو رہی ہے اللہ کے نبی کے اوپر. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہوا کرو. تو نماز کے قریب مت جاؤ، اس وقت تک نہ پڑھو جب تک کہ تم ان باتوں کو سمجھنے نہ لگو جو تمہارے منہ سے نکل رہی ہیں. تمہیں خود نہیں معلوم لا اعبد ما تعبدون پڑھنا ہے کہ نحن نعبد ما تعبدون پڑھنا ہے. تم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو. جب تک تم اپنی زبان سے نکلنے والے جملے اور ورڈز کو سمجھنے نہ لگو تب تک تم نماز نہ پڑھو. صحابہ کے ضمیر جھنجھڑ گئے. یا اللہ، یہ شراب اتنی خراب چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی عبادت کو ملتوی کر دیا. یعنی شراب اگر پی لیا کرو تو نماز مت پڑھو جب تم نشے میں ہو. یا اللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نماز کے لیے شراب چھوڑ دوں، شراب پیوں؟ شراب نماز چھوڑنے کے لیے شراب پیوں؟ نہیں نہیں نہیں، شراب چھوڑ سکتا ہوں لیکن نماز نہیں. اس آیت نے ان کے ضمیروں کو جگا دیا. مسلمانوں، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، ہمارے ضمیر کتنے جاگے ہوئے ہیں شراب کے تعلق سے؟ کتنے؟ چلیے آئیے میرے ساتھ بامبے کا سفر کریے، ٹاٹا ہاسپٹل چلیے. میں نے اپنے چچیرے بھائی کا، پھپھیرے بھائی کا علاج 11 سال تک کرایا ہے ٹاٹا ہاسپٹل میں، اور 11 سال کرانے کے بعد بھی اللہ کے حکم کے آگے کسی کی نہیں چلتی. اور 11 سال کے بعد جب اس کا دوبارہ پیر کا آپریشن ہوا تو 3 مہینے کے بعد اس کا کینسر اوپر تک بڑھ گیا اور پھر ہم نہیں بچا سکے.
وہی ہوا جو اللہ کو منظور تھا۔ ٹاٹا ہاسپٹل گواہی دے گا کتنے لوگوں کے لیور میں کینسر شراب کی وجہ سے ہوتا ہے، کتنے لوگوں کی آنتوں میں کینسر شراب کی وجہ سے، اور کتنے لوگوں کی کڈنی خراب ہوئی ہے ان میں کینسر ہوا ہے شراب کی وجہ سے۔ یہ ٹاٹا ہاسپٹل کی دیواریں لکھی ہوئی ہیں، بتا رہی ہیں، وہاں کے ڈاکٹر آپ کو گواہی دیں گے۔ میرے بھائیوں، شراب کینسر کی بنیادی بیماری کی جڑ ہے۔ یہ لیور کا کینسر کر دے، یہ دماغ کا کینسر کر دے، یہ آنتوں کا کینسر کر دے، یہ کڈنی کا کینسر کر دے، یہ جس خون میں دوڑتی ہے کس حصے کو کینسر کا پیشنٹ بنا دے، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو ایسے ہی حرام قرار نہیں دیا ہے، اس کو چھوڑیے۔ ایک صحابی ہیں، شراب حرام نہیں ہوئی ہے، انہوں نے زیادہ پی لی ہے، اور زیادہ پینے کے بعد پھر وہ اپنی بیٹی کو پکڑ لیے، ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگے، اپنے روم میں لے جانے لگے جہاں وہ اور ان کی بیوی سوتی تھی۔ بیوی نے دیکھا کہ میری بیٹی کا یہ کھینچ رہے ہیں میری بیٹی کو، تو وہ آئی اور اپنی بیٹی کو بچاتی ہیں اور شوہر کو دھکا دیتی ہے، پتی کو کمرے میں بند کر دیتی ہیں۔ جب نشہ اترتا ہے تو وہ دروازہ اندر سے پیٹتا ہے، یہ دروازہ کھولتی ہے، وہ صحابی اپنی بیوی کو مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں۔ جب بیوی پیٹ چکی تو کہنے لگی تھک گئے ہو کیا اور نہیں مارو گے؟ پھر اس نے اپنی بیوی کو گلے سے لگا لیا اور کہا تم جانتی ہو کہ تم نے مجھے بند کر دیا اس لیے میں نے مارا۔ ہاں مار تو لیا لیکن پوچھا نہیں کہ کیوں میں نے بند کیا۔ آج تم نے شراب کچھ زیادہ ہی پی رکھی تھی۔ کہا وہ تو ہو جاتا ہے کبھی کم کبھی زیادہ، اگر پی لی تو کیا ہوا؟ نہیں میرے ہسبینڈ، نہیں میرے پتی، آپ نے آج اتنی پی لی کہ آپ بیوی میں اور بیٹی میں انتر نہیں کر سکے، فرق نہیں کر سکے۔ آپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ گندا کام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اگر میں وقت پر نہ آتی تو بیٹی کی عزت لٹ جاتی، بیٹی کی عزت تار تار ہو جاتی۔ صحابی یہ جملہ سن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دارو کی تار روتے ہیں، آسمان پہ نظر ڈالتے ہیں کہ اللہ یہی جملے سننے کے لیے تو نے مجھے زندگی دی ہے، کیا یہی مجھے سننا باقی رہ گیا تھا؟ یہ زمین پھٹ جاتی، میں زمین میں دھس جاتا، آج کے بعد کون سا چہرہ لے کر میں اپنی بیٹی کے سامنے آؤں گا؟ پھر کہنے لگے اللہ تو گواہ رہنا، آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب پینے کی گنجائش موجود تھی، جب حرام نہیں ہوئی تھی تو لوگ اس کا نقصان دیکھ کر ہمیشہ چھوڑنے کی نیت کر لیتے تھے، قسم کھا لیتے تھے کہ ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ نوجوانوں، جب حرام نہیں ہوئی تب لوگ اس کو چھوڑنے کی قسم کھا لیتے تھے، تمہارے نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ جیسے سور کا گوشت حرام ہے، جیسے گدھا حرام ہے، جیسے کتے کا گوشت تم نہیں کھا سکتے ہو یہ حرام ہے، اسی طریقے سے شراب حرام ہے۔ تم کیسے پی لیتے ہو، کیسے تمہارے حلق کے نیچے اتر جاتی ہے؟ قرآن اس کو شیطان کی گندگی کہتا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب، جوا، آستانوں کے نام پہ پھال چڑھائے ہوئے پھال، تیروں کے پھال، جوا اور انصاب، ازلام اور پانسے کے تیر، یہ ساری کی ساری چیزیں رجس من عمل الشیطان، شیطان کی گندگی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا حرام، رجس من عمل شیطان، شیطان کی گندگی ہے۔ ایک انسان اپنی گندگی نہیں کھا سکتا ہے، دوسرے کی گندگی کھانا تو بہت دور کی بات۔ آپ نے یہاں لیٹرین کی کھا کے دکھاؤ، نہیں کھا سکتے ہو۔ آپ اپنی گندگی نہیں کھا سکتے ہو، دوسرے کی تو بہت دور کی بات۔ اللہ نے کہا یہ سب چیزیں حرام نہیں، رجس من عمل شیطان، شیطان کا پائخانہ ہے، شیطان کی گندگی ہے، شیطان کی لیٹرین ہے، کھاؤ
کتنا کھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کی گندگی قرار دیا ہے، رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کی گندگی ہے، شیطان کی گندگی۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، مفسرین نے لکھا ہے حرام کی جگہ پر یہاں اللہ نے رجس کیوں استعمال کیا؟ تاکہ آدمی کے مائنڈ میں، دماغ میں رہے کہ جب اپنی گندگی نہیں کھا سکتے ہیں تو شیطان کی گندگی، یعنی جتنی آپ گندگی سے، پائخانے سے، لیٹرین سے نفرت کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ شراب سے نفرت کرنی چاہیے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ صحابی بیٹی کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، کیا ہم اور آپ صحابہ سے بڑھ کر ہیں؟ کیا شراب کے نشے میں آ کر ہم اپنی بہن اور اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے؟ اور اللہ کے رسول نے تو کہا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی، لا یاتین علی امتی ما تعالی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل نے جو کیا وہ میری امت بھی کرے گی، حسب النال بالنال، جیسے پیروں میں پہننے والے جوتے برابر ہوتے ہیں، میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر ان میں سے حتی کان منہم من آتا علی امہ علانیۃ، اگر ان میں سے کسی ایک نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں لکان فی امتی من یصنع ذلک، تو میری امت میں بھی ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ یہ ماں اور بہن بیٹی کے ساتھ زنا کہاں کیسے ہوگا؟ یہی شراب ہے جس کا نشہ ہمیں اپنی بہن کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کرے گا، ہمیں اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کرے گا۔ کون نوجوان ہوگا جو شراب کے نشے میں اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے؟ کیسا بے غیرت ہوگا وہ، اور یہاں تک پہنچانے والی چیز ہوگی شراب۔ قدامہ ابن مظعون نے بڑھاپے میں بہت ہی مجبوری میں، جب ان کو درد بند نہیں ہو رہا تھا، جب ان کے درد بند نہیں ہو رہا تھا، شدید درد سے کراہ رہے تھے، تو مجبوری میں انہوں نے شراب اٹھائی اور 2-4 گھونٹ اس لیے پی لیے کہ ہمیں نیند آ جائے گی اور کل صبح کسی حکیم کو، کسی طبیب کو دکھا دیں گے۔ وہ بچہ تھی 90 سال کا بوڑھا قدامہ ابن مظعون، جنہوں نے اللہ کے نبی کا زمانہ پایا، جنہوں نے حضرت ابوبکر کا زمانہ پایا، جنہوں نے حضرت عمر کا زمانہ پایا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں انہوں نے تھوڑی سی شراب اس لیے پی لی کہ رات میں ان کو درد ہو رہا تھا اور درد کی وجہ سے وہ کروٹیں بدل رہے تھے، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ان کے گھر میں، ان کے گھر کے کسی ممبر نے ان کو تھوڑی سی شراب پلا دی کہ لے لو، سو جاؤ گے، نیند آ جائے گی اور کل صبح کسی حکیم کو دکھا دینا۔ لیکن یہ خبر عمر فاروق کے کانوں تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر نے اس 90 سال کے بڈھے کو، قدامہ ابن مظعون کو طلب کیا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا بہت تیز درد ہو رہا تھا، اس درد کی وجہ سے میں نے مجبوری میں شراب پی لی تھی تاکہ درد بند ہو جائے۔ حضرت عمر نے کہا افسوس ہے کہ تم نے مجبوری میں پی، لیکن محمد رسول اللہ نے شراب مجبوری میں بھی پینے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ بیماری میں یا مجبوری میں اللہ کے نبی نے کبھی شراب کسی کو پلائی ہو۔ اے قدامہ تمہیں کوڑے مارے جائیں گے۔ سارے صحابہ کہتے ہیں آپ اتنے بوڑھے آدمی کو کوڑے کیسے مار سکتے ہیں؟ حضرت عمر کی دلیل یہ تھی، ان کو کوڑے نہ مارنے کی کوئی دلیل دے دو یا اللہ کے رسول کی کوئی حدیث مجھے بتا دو کہ بوڑھے آدمی کو کوڑے نہ لگائے جائیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ لوگوں نے پھر میٹنگ کی اور کہا ٹھیک ہے کوڑے مارنا ہی ہے، 40 تو مارو، لیکن ان کو صحیح ہو جانے دو، ان کی طبیعت خراب ہے، یہ لاٹھی لے کر چل رہے ہیں، بستر پر لیٹے رہتے ہیں، اب ان کو کچھ طاقت آ جانے دو، پھر کوڑے مار لینا۔ حضرت عمر نے کہا ان کو اگر ہفتے 10 دن کی مہلت میں دے بھی دوں اور ان سے کہہ دوں کہ گھر جاؤ 10 دن بعد کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن لوگوں اگر ان 10 دنوں میں ہی مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پھر قدامہ ابن مظعون کو کھڑا کر دیا حضرت عمر فاروق نے، اور اس 90 سال کے بوڑھے کو جس نے مجبوری میں شراب پی تھی ان کو 40 کوڑے مارے گئے۔ ان 40 کوڑوں کا اثر قدامہ ابن مظعون کے اوپر یہ ہوا کہ پھر وہ پوری زندگی بستر سے اٹھ نہیں سکے، پھر وہ لیٹرین بستر پہ کرتے تھے، پیشاب بستر پہ کرتے تھے، وہ 1 سال 1.5 سال 2 سال اس کے بعد زندہ رہے، لیکن جتنے دن زندہ رہے وہ بستر سے اٹھ نہیں سکے۔ حضرت عمر کے کوڑے مارنے کے بعد یہاں تک کہ اسی حال میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کہ اس بوڑھے آدمی کو بھی کوڑے مارے،
نوجوانوں غور کرو، جس شراب کی پینے پر بوڑھے آدمی کو نہیں چھوڑا گیا، قدامہ ابن مظعون کو نہیں چھوڑا گیا، پوری زندگی ان کی بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر گزر گئی، پھر وہ بستر سے کبھی اٹھ نہیں سکے، پیشاب و پائخانہ تک انہوں نے بستر پہ کیا، ان کی بیوی ان کے بچے اس کو صاف کرتے رہے، لیکن عمر فاروق نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہ شراب پینے والوں کی سزا ہے اسلام کے اندر، ہم اور آپ اس لیے بچے ہوئے ہیں کیونکہ میرے بھائیوں یہ اسلام کا قانون نہیں ہے، میرے بھائیوں اسلام کا قانون نہیں ہے۔ انڈیا میں تو کیا ہوا، اپنے دلوں پر اسلام نافذ کرو۔ سب سے بڑا مسلمان وہ ہے جو اسلام کے قانون کو اپنے دل پر نافذ کرے، جو شریعت کو خود اپنے دل سے مانے، محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خود چلے اور دوسروں کو چلنے کا حکم دے۔ میرے بھائیوں یہ ہے وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، ہر برائی کی جڑ ہے، اس لیے شراب مت پینا۔ اور پانچویں چیز یہ بتائی وَإِيَّاكَ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ۔ لوگوں سماج میں کبھی نافرمانی کے کام مت کرنا۔ جب نافرمانی کے کام کرو گے، پاپ اور گناہ کے کام کرو گے، تو یاد رکھنا اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ یہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر ہے۔ آج پیٹرول 100 پار کر چکا ہے، یہ کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ جب گناہ کرو گے تو اللہ کا عذاب حلال ہو جائے گا، بارش روک لی جائے گی، بہت سی جگہوں سے بارش روک دی جاتی ہے۔ کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ ہاں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ جب تم نافرمانی کے کام زیادہ کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر غلط ظالم سرکاریں بٹھا دے گا۔ آج بھارت کو ظالم آدمی ملتا ہے، ہٹلر ملتا ہے، حجاج ابن یوسف کی طرح ایک ظلم کرنے والا انسان ملتا ہے جو 750 کسانوں کے مرنے کے بعد 2 منٹ کا مون نہیں رکھ سکتا ہے، ان کو ساتنا نہیں دے سکتا ہے، ان کے لیے 2 پیار کے شبد نہیں بول سکتا ہے۔ جب NRC اور CA پر مسلمانوں کو گولیوں سے مارا جا رہا تھا تو ان کے لیے ایک رحم کا لفظ اس کی زبان سے نہیں نکل سکتا ہے۔ یہ ہماری نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ جب تم گناہ کرو گے تو ہم تمہارے اوپر ظالم اور جابر حکمراں بٹھا دیں گے۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے ہمارے اوپر، کیونکہ ہم گناہوں سے اپنی زندگی کو لبریز کیے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو گناہوں سے بچانا ہے۔ میں نے 5 چیزیں بتائی ہیں، 5 چیزیں ابھی باقی ہیں، صرف سن لو وہ 5 چیزیں کیا ہیں۔ پہلی چیز، شرک مت کرنا، چاہے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، ایک چیز۔ دوسری چیز، ماں باپ کی نافرمانی کبھی مت کرنا، چاہے وہ تمہیں اپنے گھر سے نکال دیں یا بیوی بچوں سے بے دخل کر دیں۔ تیسری چیز، فرض نماز کبھی جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ جس سماج میں فرض نماز چھوڑ دی جاتی ہے، اللہ کی ذمہ داری اس سماج کے اوپر سے اڑ جاتی ہے۔ چوتھی چیز، شراب کبھی مت پینا، اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی اور گندگیوں کی جڑ ہے۔ پانچویں چیز، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام مت کرنا، جہاں نافرمانی ہوتی ہے اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کو پھر پرواہ نہیں ہوتی کسی بھی طریقے سے، پھر اللہ کا عذاب اس بستی پہ آ جاتا ہے۔ ان 5 چیزوں کی میں نے تشریح کر دی۔ چھٹی چیز، ایاک والفرار من الذھب وان حلق الناس۔ میدان جنگ ہو رہی ہو، لڑائی ہو رہی ہو، آپ جنگ لڑ رہے ہوں، ہندوستان میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، اگر آپ جہاد کر رہے ہوں تو پیٹھ پھیر کے کبھی مت بھاگنا، چاہے لوگ ہلاک ہو رہے ہوں، یعنی بہادری کی موت مر جانا، بزدلی کی پیٹھ مت دکھانا، کبھی بھی میدان جنگ سے منہ پھیر کر پیٹھ دکھا کے مت بھاگنا، لڑنا، چاہے مر جاؤ، مر جانا گوارا کر لینا، لیکن کافر کے سامنے ہتھیار ڈال کے بھاگنا گوارا مت کرنا۔ یہ چھٹی چیز ہے۔ 7ویں چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ۔ اگر کسی ملک میں یا کسی شہر میں یا کسی محلے میں بیماری ہو اور وہ بیماری پھیل رہی ہو تو تم اس گاؤں میں موجود ہو تو وہیں پر رک جانا، دوسری جگہ مت جانا۔ طاعون ایک بیماری تھی، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر وہ پھیلی ہوئی ہے تو تم اپنے گاؤں میں ہو تو گاؤں میں رہنا، دوسری جگہ مت جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیماری تم دوسری جگہ جاؤ گے تو دوسری شہر میں بھی پھیل جائے گی۔ اپنے ہی علاقے میں رہنا، اگرچہ موتیں ہو رہی ہوں، یہ دیکھ کر کہ یہاں تو لوگ مر رہے ہیں، طاعون سے چھوڑ کے بھاگو۔ کورونا پر بھی یہ چیز لاگو ہوگی،
کورونا پر بھی یہ چیز لاگو ہوگی. ایک آدمی کورونا کا مریض دوسری جگہ جائے گا، اس کو بھی مریض. آپ اپنے علاقے میں رہیے. وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اگرچہ موت کیوں نہ ہو رہی ہو لیکن بستی چھوڑ کے کبھی مت جانا. یہ 7ویں چیز. اور 8ویں چیز بڑی عجیب ہے، اس پہ بولنا تھا لیکن نہیں بول پایا. 8ویں چیز کیا ہے؟ وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طُولِكَ، اپنی فیملی پر، اپنے بیوی اور اپنے بچوں پر ضرورت کے مطابق خرچ کرو، کنجوسی مت کرو. بیوی کو خرچہ دو جتنا دے سکتے ہو، جتنا مناسب ہے. بچوں کی پڑھائی لکھائی کا خرچہ، بیوی کا خرچہ، کپڑا لتا، کھانا پینا. میری بہنیں اگر ہیں تو سنو، آج تمہیں خوش کر دیتا ہوں. اگر تمہارا پتی تمہیں پورا خرچہ نہیں دیتا ہے تو تم اپنے پتی کی جیب سے اتنا پیسہ اس کو بتائے بغیر لے سکتی ہو جتنی تمہیں ضرورت ہے. معاف کیجیے گا، 150 روپے ساڑی کی ضرورت ہے تو 3000 مت لینا. میں یہ باتیں بہت کم بتاتا ہوں، اس لیے کہ ایک جلسے میں ہم اپنی بیوی کو لے کر گئے تھے اور وہاں ہم نے یہ بتا دیا، دوسرے دن میری ہی جیب سے 5000 غائب ہو گئے. تو اس لیے تھوڑا ڈر لگتا ہے، عورتیں ناجائز فائدہ اٹھانے لگتی ہیں. پھر بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی جیب سے اتنا لے جتنے میں بچوں کا، اور وہ بغیر بتائے بھی لے سکتی ہے. اس کو چوری میں نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ عورت آپ کے پیسوں کی حقدار ہے اور آپ اپنے بچوں پر خرچ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے.